الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی عظیم حدیث پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سب سے قریب لوگوں میں سے ایک قسم کے نوجوان کا ذکر کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّہ، یعنی وہ نوجوان جس نے اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت، اطاعت اور فرما برداری میں گزاری، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ جملہ ان 7 خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں ہے جنہیں قیامت کے سخت ترین دن رحمت کا سایہ ملے گا۔ حدیث کا پس منظر یہ کہ یہ حدیث کب اور کیوں فرمائی گئی۔ یہ حدیث ایک طویل روایت کا حصہ ہے جسے حدیث سبع کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے ہولناک مناظر سامنے رکھ کر بتایا کہ اس دن سورج سر کے بالکل قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی خوفناک موقع پر صرف 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بڑوں سے غلطی ہو تو وہ قابل فہم ہوتی ہے، بوڑھوں سے کمی ہو تو معاف ہو جاتی ہے، لیکن نوجوان جس کی خواہش گرم ہو، احساسات جوان ہو، طاقت زور پر ہو، دنیا دلکش لگتی ہو، اگر وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دے تو ان 7 خوش بختوں میں جگہ پاتا ہے۔ یہ حدیث ایک انقلابی پیغام تھی جس نے نوجوانوں کو امت کے سب سے قیمتی سرمایہ کے طور پر پہنچا دیا۔ نوجوان کو کیوں منتخب کیا گیا؟ علماء کہتے ہیں کہ نوجوان کو اس فہرست میں شامل کرنا اس لیے ہے کہ نوجوان میں خواہشوں کا طوفان ہوتا ہے، گناہوں کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، جسمانی خواہش سب سے زیادہ اسی دور میں جنم لیتی ہے، نفس کا سب سے بڑا امتحان جوانی میں ہی ہوتا ہے۔ ایسے دور میں جو نوجوان اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا راستہ بنا لے، وہ عام مسلمان نہیں، اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ نوجوانوں کا عملی پس منظر، صحابہ کے کردار، یہ حدیث کوئی نظری بات نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونے پیدا کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام لائے، پوری نوجوانی عبادت، شجاعت اور اخلاق میں گزاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز، عبادت اور پاکیزگی کی تربیت دیتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید صرف 18 سال کی عمر پوری فوج کے سپہ سالار بنائے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں دعا دی، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما۔ یہ پس منظر ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے سونے کے دور کی بنیاد نوجوانوں نے رکھی۔ آج کے نوجوان کا پس منظر جدید ماحول اور اس کے چیلنجز ہے۔ آج نوجوان جس دور سے گزر رہا ہے وہ ماضی سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ اور ریلز، پوری دنیا کی فتنہ انگیزی ایک ہاتھ میں آ چکی ہے۔ وقت کا ضیاع، ایک نوجوان کا روزانہ 3 سے 6 گھنٹے صرف اسکرولنگ میں گزر جاتا ہے۔ تعلیم کے مسائل، بے روزگاری، ذہنی دباؤ بڑھ چکا ہے۔ غلط آئیڈیل، فلمی ہیرو، اسپورٹس اسٹار، یوٹیوبر اصل رول ماڈل گم ہو گئے ہیں۔ ایمان پر حملے، الحاد، شکوک، بے حیائی، فیشن سب نوجوانوں کو کھا رہے ہیں۔ یہ سب چیلنجز اس حدیث کو مزید زندہ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان اس ماحول میں بھی نماز، ایمان، پاکیزگی اور اخلاق کو پکڑ لیتا ہے تو وہ صرف صالح نہیں، اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے والا بندہ ہے۔ حدیث کا پیغام، عبادت کس چیز کا نام ہے؟
عبادت صرف سجدہ یا تسبیح کا نام نہیں، علماء کے نزدیک نوجوان کی عبادت کے چند بڑے شعبے ہیں۔ نماز کا پابند ہونا نوجوان کا سب سے عظیم ہتھیار ہے۔ نظر کی حفاظت، فحاشی سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ وقت کی قدر، وقت ضائع کرنا جوانی کی موت ہے۔ والدین کی خدمت، یہ عبادت کا اعلیٰ مقام ہے۔ علم دین اور دنیا سیکھنا، علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ حلال روزی کی کوشش، محنت کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بنانا عبادت ہے۔ برائیوں سے بچنا، نیکی کرنا جتنا ضروری ہے، برائی سے بچنا اتنا ہی عبادت ہے۔ نوجوان کے لیے عملی لاہ عمل یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھیں، دن کی برکتیں ملیں گی۔ فجر کو اپنی زندگی کا تاج بنائیں، نوجوان کے وقار کی پہلی نشانی ہے۔ روزانہ کچھ پڑھیں، قرآن کا ایک صفحہ یا کوئی مفید علم۔ موبائل کا استعمال محدود کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں، مسجد کی صحبت اختیار کریں۔ برے دوست سے اچھا دوست زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے دل میں یہ سوال جگائیں، میں اللہ کے عرش کے سائے میں شامل کیوں نہ ہوں؟ نوجوانوں کے لیے پیغام: میرے عزیز نوجوانوں، دنیا تمہاری طاقت چاہتی ہے، شیطان تمہاری خواہش چاہتا ہے، لیکن اللہ تمہارا دل اور ارادہ چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اگر تم جوانی اللہ کے عبادت میں گزارو تو قیامت کے دن سب لوگ دھوپ میں ہوں گے اور تم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگے۔ اس سے بڑی عزت، اس سے بڑا انعام، اس سے بڑا مقام کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہم اجعل شبابنا شبابا صالحا عابدا ذاکرا ناصحا ثابتا علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔